ان کو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے جنت میں. یہاں تو جو ہے جنت میں آپ لوگوں کو حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ وہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا 70 حوروں والی بات پر، وہ اعتراض جو ہے وہ محض اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ جناب یہ 70 حوروں والا معاملہ کیا ہے. وہ اعتراض اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پر ہے. جنت کا مذاق جو ہے نا یہ حقیقت میں رب کا مذاق ہے. جنت کا مذاق اڑانا جو یہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ جنت بنائی اللہ نے ہے اور اس کی طرف دعوت دینے والے میرے حبیب کریم علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ کے کائنات سے بغاوت کی کچھ صورتیں مزید آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑی بغاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال جاننا اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام جاننا. کچھ جاہل صوفی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام کرتے پھرتے ہیں، اور بعض ایسے احمق ہوتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کی خوشنودی میں گائے کا گوشت منع کر دیتے ہیں خواہ مخواہ. ایسے ہی لوگوں کو یہی محلے میں ہی ایک دوست مجھ سے ملے تو مجھے کہنے لگے جی کیونکہ ہم گائے کا گوشت نہیں کھاتے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی تم لوگوں میں بیمار ہو. کہتا نہیں جی مرشد نے منع کیا ہوا ہے، مرشد نے منع کیا ہوا ہے کہ گائے کا گوشت گھر میں داخل ہی نہ ہو. تو یہ صوفی قسم کے جو جہل قسم کے صوفی ہیں، متصوفین ان کو کہتے ہیں، یہ محض ہندوؤں کی خوشنودی میں کیونکہ اکٹھے رہتے رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی، جیسے وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے اسی طرح انہوں نے بھی یہی حال کیا. انہوں نے بھی منع کر دیا پکا پکا کہ زندگی ساری، وہ کہنے لگا کہ دوست ہم نے تو زندگی ساری کبھی گھر میں داخل نہیں ہونے دیا. یعنی بتائیں، تو یہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانا ہے خواہ مخواہ بغیر کسی. ایک تو چلو عذر شرعی ہے نا، حاذق طبیب ماہر جو ہے وہ منع کر دے کہ فلاں شے تمہیں نقصان دہ ہے وہ نہ کھاؤ، اس کی تو بات الگ ہے، لیکن خواہ مخواہ منع کر دینا. ہاں جی، ایسے ہی کسی شے کو رب نے جس شے کو حلال کی ہے آپ حرام ٹھہرا لیں. تو یہ جاہل صوفیوں نے یہ کیا کہ حلال کو حرام ٹھہرایا، اور جو دوسرے قسم کے لوگ تھے، بدکار قسم کے لوگ تھے، ان ذلیلوں نے یہ کیا کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لیا انہوں نے. بلکہ جہاں انہیں منع کیا جائے نا بھی یہ اللہ نے حلال حرام کیا ہے تو وہ آگے سے نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. حیران ہوں گے آپ، مجھے ایک بندے نے منہ بھر کے کہہ دیا، کہنے لگا یہ جو بڑا سخت حرام قسم کا عمل تھا اور بے حیائی پہ مبنی تھا. وہ کہنے لگا جی یہ جو عمل ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ نے اس سے منع کیوں کر دیا ہے بتائیں. اور ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، رمضان شریف میں ہی شاید پروگرام چل رہے تھے ٹیلی ویژن کے، مجھ سے بھی ایک دوست نے وہ کلپ بھیج کے پوچھا، وہ بھی ایک بدکاری والا عمل تھا. ٹی وی پہ ایک بندہ جو ہے نا لڑکا، وہ پوچھ رہا ہے کہ مفتی صاحب سے بتائیں جی یہ والا عمل جنت میں ہوگا؟ بتائیں، حساب لگائیں. یہ نعوذ باللہ من ذالک کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے؟ ویسے سمجھ سے باہر بات ہے. یعنی کہ حرام کام جو ہے نا اتنی دلچسپی سے یہ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک پھر ان ذلیلوں کی یہ خواہش بھی ہے کہ یہ کام جنت میں بھی ہو. بتائیں. ویسے افسوسناک بات ہے تو سوال حرام نہ بھی ہو نا، ایسا سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے شاعر کے متعلق جس سے لوگ ہنسنے لگیں، لوگ مزاح کے طور پر لیں، مذاق اڑائیں، تو یہ سوال کرنا ہی منع ہے. ایک بہت بڑے مفتی ہیں پاکستان کے، ان سے ایک بندے نے ٹیلی ویژن پہ سوال کیا. انہوں نے کہا جی حضرت یہ فرمائیں جنت میں وائی فائی ہوگا؟ بتائیں. اس نے جیسے وائی فائی کا لفظ بولا، جنت کا لفظ بولا، لوگ سارے ہنسنے لگے. آگے سے حضرت جو ہیں وہ بھی جواب دے رہے ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ اس کو ڈانٹ دیتے وہیں پہ، اب آپ کیسی باتیں کر رہے ہو ہیں. یعنی وائی فائی، نوجوان طبقہ آج کا وائی فائی کا پوچھتے تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ کس لیے پوچھ رہا ہوگا.
ہاں جی، وہ وائی فائی سے یہ تھوڑا چاہتا ہے نوجوان طبقہ آج کا کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جڑ جائے. وائی فائی اس لیے تھوڑی مانگ رہا ہے وہ کہ وہ جناب خدا رسول کی محبت اور عشق جو ہے وہ اپنے دل میں انڈیلنا چاہتا ہے. وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ آج کل کا نوجوان طبقہ وہ کس لیے مانگ رہا ہے. یعنی وہی فحش ذہنیت جو ہے وہی کار فرما ہے ہر جگہ. کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ فلاں حرام کام جو ہے نا وہ اللہ نے منع کیوں کیا ہے، یعنی اللہ کے منع کردہ شے پر اعتراض کر رہا ہے. اللہ نے جسے اس کی بےہودگی اور بے حیائی اور فحاشی کی بنیاد پر اسے حرام قرار دیا ہے، اسے رب کے اس امر پر اعتراض ہے کہ اللہ نے منع کیوں کیا ہے، اللہ کی نہی پہ اعتراض ہے اس کو. اور ایک بندہ حرام کام کے متعلق یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ جنت میں یہ ہوگا. اور اگلی بات اسی بدبخت نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ میں نے پھر ایک مولوی صاحب سے محلے کے ان سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ نے جنت میں کہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جس چیز کی بھی تم خواہش کرو گے تمہیں ملے گی، لہٰذا یہ عمل بھی تمہیں وہاں کرنے کی اجازت ہوگی. اور وہ عمل جو ہے وہ انتہائی غیر فطری، کتنا غلیظ عمل ہے جی. وہ حضرت نے جناب قرآن کی آیت پڑھ کے اسے جنت میں بھی اس کا وجود، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. بھائی صاحب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حوروں کے متعلق محور مقصورات فی الخیام، وہاں جو حوریں ہوں گی وہ بھی خیموں میں ہوں گی، وہ بھی پردے میں ہوں گی. جس کی جو بیوی ہوگی صرف اسی تک کی ہوگی، دوسرے دیکھ بھی نہیں سکیں گے وہاں بھائی ہیں. اور یہ تو عمل ہی وہ ہے جو غیر فطری ہے، جس عمل کا وہ کہہ رہا تھا. اور حضرت نے جناب قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دیا جناب ہوگا جنت میں جو بھی خواہش کرو گے تم. سوچیں تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو حرام فرما رہا ہے، ان ذلیلوں کی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ جنت میں بھی ہو. اور اسی کے ساتھ ہی ملتی جلتی ایک بات اور، وہ بھی ان کی فحش ذہنیت کی جو ہے نا وہ غلاظت ہے جو ابل ابل کے باہر آتی ہے، وہ یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو فاحشہ ہوتی ہیں نا، رنڈیاں ہوتی ہیں، گندی عورتیں ہوتی ہیں جو یہاں ایک کے ساتھ رہنا برداشت پسند نہیں کرتی، یہاں کہتی ہیں کہ جہاں دل چاہا منہ مار دیا، جہاں دل چاہا جناب منہ کالا کر لیا. وہ والی خواتین ان کو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے. جنت میں یہاں تو جو ہے جنت میں آپ لوگوں کو حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا. اس کے پیچھے بھی ذہنیت ان کی یہ ہے کہ جیسے مردوں کو 70 ملیں گی، ہمیں بھی ہمارا بھی کوئی حساب ایسے ہی ہونا چاہیے، ہمارا بھی حساب ایسے ہونا چاہیے. جیسے ہم یہاں بے لگام ہوئی پھرتی ہیں سڑکوں پہ جا کے زنا کے حلال ہونے کے نعرے لگا رہی ہیں، بدکاری کے حلال ہونے کے دعوے کر رہی ہیں، اور ٹی وی پہ آ کے میڈیا پہ آ کے ہر جگہ جناب بے حیائی کو فحاشی کو پروموٹ کر رہی ہیں. جیسے یہاں ایک کی بن کے نہیں رہی، وہ چاہتی ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کی جنت بھی اسی طرح غلیظ معاشرہ بن جائے جیسے ہمارا معاشرہ یہاں ہم نے غلیظ کیا ہوا ہے. جیسے یہاں جنسی تعفن جو ہے وہ پھیلا رکھا ہے، اللہ کی جنت بھی ایسی ہو. آپ سوچ سکتے ہیں آخر یہ سوال کا منشا کیا ہے، سوال پیدا کہاں سے ہو رہا ہے، وہ سبب کیا ہے، وہ علت کیا ہے؟ وہ یہی فحش ذہنیت ہے ان کی. جیسے یہاں ان کو ایک کے ساتھ رہنے میں کہتے ہیں جن کی انجوائے کہاں کی ہے ہم نے، یہ جن کی جو ہے نا زندگی کا انجوائمنٹ جو ہے نا وہ ناکام ہو گئی ان کی اگر ایک کے ساتھ رہیں گی تو. ان میں تقریباً وہ خواتین ہوتی ہیں جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں، اپنے برے کرداروں کی وجہ سے ان کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر جناب یہ بڑی بڑی NGOs چلاتی ہیں، پھر معاملات کرتی ہیں. وہ تو سمجھ سے باہر بات ہے بھائی. سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ وہی فحش ذہنیت ہے یا نہیں؟ وہ چاہتی ہیں جیسے یہاں غلیظ معاشرے کو ہم نے غلیظ کیا ہوا ہے، تعفن زدہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ جو جنسی آلودگی پھیلائی ہوئی ہے ہم نے، وہی جنسی آلودگی رب کی جنت میں بھی ہو. اسی لیے وہ ایک عالم تھے، ان سے کسی نے ایسے خاتون نے کہا، اس نے کہا جی یہ جنت میں جو ہے وہ حوریں ملیں گی ایک ایک بندے کو 70 تو ہمارے لیے وہاں کیا ہوگا؟ یعنی اس کی خواہش یہ تھی کہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو بھی 70 بندے ملیں گے ایک خاتون کو. انہوں نے کہا خاتون آپ یہ تو مومنہ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، مومن بندہ جو ہے نا اس کو 70 حوریں ملیں گی، اور مومنہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی. آپ کی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ کو ایسے تکلیف ہو رہی ہے.
اب اس بات پہ ہندوانیاں جو اعتراض کر رہی ہیں ٹی وی پہ آ کے، ہندوانی عورتیں بھی اعتراض کر رہی ہیں جن کے ہاں یہ میاں بیوی والا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں. یہ بظاہر یہ دکھاتے پھرتے ہیں جی وہ جی میاں بیوی کا بندھن ہو گیا، فادی شیعہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن ان کے ہاں معاملات اور ہیں. ان کے ہاں معاملات اور ہیں. ان کے ہاں 4-5 دیور ہوں، جیٹھ ہوں، ایک خاتون گھر میں آ جائے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا میں آئی کس کے ساتھ ہوں. ہاں میں نے تفسیر ناموس رسالت میں اس پر بڑا لمبا چوڑا لکھا ہے، اور ایک سچا لطیفہ بھی میں نے وہاں لکھا ہے. ایک خاتون جو ہے وہ شادی ہو کے گئی، اس کی 4-5 دیور تھے اس کے. آگے سے اس نے ایک دن سوال کر دیا اپنی ساس سے. اس نے کہا ساسو ماں یہ 4-5 ہیں، ان میں میرا کون ہے؟ اس نے کہا نامراد عورت، میری جب شادی ہو کے آئی تھی یہ 7-8 تھے، میں نے ایک دن بھی نہیں پوچھا تھا میرے والا کون ہے، کبھی کسی کو نہ نہیں کی میں نے. بتائیں یہ تعصب زدہ ذہنیت جو ہے، جن کے ہاں غلاظت اتنی ہو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کے قرآن پر اعتراض سوچ رہا ہے. بتائیں وہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا 70 حوروں والی بات پر، وہ اعتراض جو ہے وہ محض اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ جناب یہ 70 حوروں والا معاملہ کیا ہے. وہ اعتراض اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پر ہے. جیسے دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے جو ہنسنے والی ہو اور اپنے طور پر سنجیدہ طور پہ بات کر رہا ہے، اپنے طور پر سنجیدگی سے بات کر رہا ہے. میں مثال دیتا ہوں. کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ آ کے آپ کے سامنے کہتا ہے جی جیسے 8 دونے کیا ہوتا ہے؟ 16 ہوتا ہے. 8 دونے 16 ہوتا ہے. اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کہتے جی 16 دونے 8. آپ ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے؟ آپ اعتراض کریں گے نا؟ آپ ایک دم جو ہے وہ چونک جائیں گے، یار بیٹے 16 دونے 8 کس نے کہہ دیا آپ کو کہ 16 دونے 8 ہوتا ہے؟ 16 دونے تو 32 ہوتا ہے، 8 دونے 16 ہوتا ہے. 16 دونے 8 کب سے ہو گیا؟ آپ ایک دم اس پہ ہنسیں گے بھی صحیح، چونکیں گے بھی صحیح، متعجب بھی ہوں گے، اور آپ یہ کہیں گے یار جو بچہ کہنے والا نا اس کی عقل ٹھیک ہے. یہی کہیں گے یار، بولو تو صحیح. یہی کہیں گے کہ اس بچے کی عقل ٹھیک ہے نہیں ہے. اب جنتی حوروں والا تصور جو ہے وہ قرآن نے دیا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے. اب جو بندہ اس بات پہ ہنسے اور اس کا مذاق اڑائے، بتائیں وہ رب رسول کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے بڑی بدبختی ہوگی، اس سے بڑی کوئی لعنت والی بات ہوگی. رب رسول کے حکم پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہیں پہ کتنے بدبخت پھرتے ہیں. سچی بات ہے. یہی میں نے ایک بار قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی تھی. یہاں انجینئر ایک بیٹھا ہوا تھا، واللہ کہہ رہا ہوں، اس نے میرے سامنے کہا، اس نے کہا میں تو مانتا نہیں اس بات کو. میں نے کہا قرآن میں کہتا ہے جہاں بھی ہو، میں نہیں مانتا اس کو. کہ کہتا جی میری عقل میں نہیں آ رہی. نعوذ باللہ من ذالک. تیری عقل میں نہیں آ رہی کہ مطلب کیا ہے؟ پھر جس نے کہا ہے اس نے کیسے بے بنیاد بات کہہ دی ہے، اور بات کہنے والا بھی رب ہو اور اس کا حبیب پہنچانے والا ہو. ان کا کلام تیرے نزدیک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے نعوذ باللہ من ذالک رب رسول کا کلام جو ہے کہ وہ جناب بے عقلی کی بنیاد پر ہے. مطلب تمہاری اپنی عقلیں جو ہیں وہ گندگی میں، نجاست میں، غلاظت میں اتنی اٹھی ہوئی ہیں کہ تم تک جناب قرآن اور حدیث پاک کی، قرآن اور سنت کی عطر جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی. تمہارا دماغ جو ہے نا وہ شوق ہونے لگ جاتا ہے، جناب یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ایسے کیسے ہو گیا. آج بھی جو نعوذ باللہ من ذالک بدبختوں کا ٹولہ اعتراض کرتا پھرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر. اس سے میں نے آپ کو مثال دی ہے. اپنی فحش ذہنیت جو ہے وہ کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ بتائیں. اپنی فحش ذہنیت کو، اپنی گندی ذہنیت کو. اور جب نعوذ باللہ من ذالک مذاق بھی پھر جنت کا اڑانا. جنت کا مذاق جو ہے نا یہ حقیقت میں رب کا مذاق ہے. جنت کا مذاق اڑانا جو ہے یہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ جنت بنائی اللہ نے ہے اور اس کی طرف دعوت دینے والے میرے حبیب کریم علیہ السلام. تو اس کا مذاق جو ہے وہ کس کا مذاق ہوگا؟ بتائیں. آج کوئی بندہ کھانا بنا کے رکھ دے، کھانا بنا کے رکھنے کے بعد لوگوں کو دعوت دے، آؤ جی کھا لو. لوگ آ کے جناب کھانے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی بدخویاں کرنے لگ جائیں، تو بنانے والا جو ہے بتائیں اس کی توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دعوت دینے والے کی توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بتائیں آج جو جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، بنانے والا رب ہے، دعوت دینے والے حضور ہیں. بتائیں رب کی اور اس کے حبیب کی توہین ہے یا نہیں؟
تو پھر کھڑے کہاں ہیں ہم یار؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ بات بات پہ تو جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور جو جاہل لوگ ہیں، میراثی طبقہ ہے، وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں. اور جو دینی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو دعوے دار ہیں دینی فکر رکھنے کے، وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. ہم خود غور کریں، ہم خود سوچیں، ہمارے گھروں میں کہیں جنت کا مذاق تو نہیں اڑایا جاتا؟ جہنم کا مذاق تو نہیں اڑایا جاتا؟ اعوذ باللہ. ایک مولوی صاحب نے، یہ میں توبہ نعوذ باللہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہنسانے کے لیے نہیں کر رہا، یہ کلمہ بولنا کفر ہے، سمجھا ہے نا؟ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے بچیں، اس طرح کی باتیں کرنے سے بھی بچیں اور سننے سے بھی بچیں. کوئی کہہ رہا ہو تو بالکل سختی کے ساتھ منع کر دیں بھی بکواس بند، آگے بات نہیں کرنی. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں. ایک مولوی صاحب نے یہ جمعے پہ اسٹیج پہ ہی یہ لطیفہ سنا دیا. انہوں نے کہا جی ایک جو ہے وہ جنت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارے حوریں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. کہا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ان سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا جی ہمارا نکاح نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ مولوی جنت ہی نہیں آ رہا، مولوی جنت نہیں آ رہا. بتائیں، یعنی کہ مولوی جنت نہیں آ رہا، باقی سارے گئے بیٹھے ہیں جنت میں. کیا مطلب ہے اس کے کہنے کا؟ اس کو یہی سزا ملی ہے مولوی کو، اس نے تمہیں حلال حرام کے مسائل سنائے تھے. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس طرح کی باتیں کرتی کیوں ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے جو علماء کے فضائل بیان کیے ہیں آخرت والے دن کے، وہ معلوم ہے کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قیامت والے دن علماء کی شفاعت جو ہے اس سے لوگ جنت میں جائیں گے. اور تم کہتے ہو کہ مولوی جنت میں ہوں گے ہی نہیں، تم کہتے ہو کہ ہوں گے ہی نہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ پھر اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے دلوں سے جنت کی اور جہنم کے جو معاملات ہیں ان کو ہلکا کرنا اور ان کو نعوذ باللہ من ذالک مزاح کے طور پر ان کو بیان کرنا، سمجھ سے باہر بات ہو گئی. اسلامی معاشرے میں بھی کبھی ایسی باتیں سننے کو ملی تھی ہمیں؟ اسلامی معاشرہ تو ہے نہیں، مسلمانوں کا معاشرہ کہہ لیں. مسلمانوں کے معاشرے میں بھی ایسی باتیں سننے کو کبھی سوچا تھا میں کہ مسلمان لوگ جو ہیں وہ بھی جناب ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے؟ اس لیے میرا مشورہ ہے مدرسے میں جب بھی مولوی جائیں نا، ان کو پہلے ایمانیات اور کفریات پڑھائی جائیں کہ کیا کلمہ بولنا کفر ہے، کیا کلمہ بولنا اسلام ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں جا کے وہ خود لوگوں کو کافر کرنے کا سبب بنتا رہے، لوگوں کو کافر کرتا رہے، یہ نہ ہو. بتائیں. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح کی باتیں، ایک جو ہے نا بندے سے پوچھا گیا، وہ حقہ پینے کا عادی تھا. اس نے کہا جی آپ تو حقہ پیتے ہیں بہت زیادہ، تو آگ وہاں جنت میں جائیں گے تو حقہ کیسے پئیں گے؟ انہوں نے کہا وہاں بھی ہم ڈھونڈ لیں گے، وہاں بھی ہم ڈھونڈ لیں گے. اتنی ساری باتیں سچی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتا. اتنی فحش اور غلیظ باتیں جو معاشرے میں موجود ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے، ہاں جی یہ بتائیں، جی یہ بتائیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے. اور اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کا اپنا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں ایمان سے. وجہ کیا ہے؟ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں جو سب سے مضبوط ادارے سمجھے جاتے ہیں ان کا مذاق اڑانا، بتائیں جو بندہ مذاق اڑا دے پھر رہے گا وہاں؟ جو مضبوط ادارے سمجھے جاتے ہیں ان کو کوئی مذاق اڑا دے رہے گا وہاں؟ یا تو ملک سے باہر نکال دیا جائے گا، یا پھر جناب کسی محفوظ جگہ پہ بٹھا دیا جائے گا اور اس کو نام دے دیا جائے گا 806 805، اور جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہی ہے نا بھائی صاحب. تو وہ نام دے دیجیے گا اس کو، یہ جناب پرماننٹ ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں. اور کئی سارے لوگ آج بھی باہر ہیں. کراچی کے ایک بہت بڑا ڈاؤن تھا، وہ بڑے منہ والا، آپ کو پتہ ہے وہ بھی باہر ہے. کیوں باہر ہے؟ بغاوت کی تھی اس نے. کیا کیا تھا؟ بغاوت کی تھی. باغی کا انجام یہ ہے کہ اس نے جناب بغاوت کی ہے، باہر گیا. اسی طرح ترکی کی ایک بندہ تھا فتح اللہ گولن نام کا، وہ بھی باہر تھا، اس کا بھی معاملہ یہی تھا. یہاں کے بھی کئی سارے بدماش لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں گئے ہوئے ہیں، وہاں کے کئی لوگ جو ان کے باغی ہیں وہ وہاں سے بھی باہر گئے ہوئے ہیں. یہ معاملات ہر جگہ ہیں. یہاں کے بھی کوئی بڑے جو ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں، وہ بھی باہر جا کے رہتے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ انہوں نے زندگی ساری قوم کے ساتھ بغاوت کی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جناب ہم اس قوم میں نہیں رہ سکتے.
کیونکہ اب وہ باغ نہیں رہا، وہ پھول بوٹے نہیں رہے جو ہمیں لگے ہوئے تھے، تو لہٰذا یہاں سے روانہ ہونا ہی بنتا ہے، وہ بھی یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ جو معاملہ ہے نا بغاوت والا، جیسے آپ سمجھتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے قانون کے ساتھ کوئی بندہ بغاوت کرتا ہے تو وہ اس ملک میں رہنے جوگا نہیں رہتا۔ تو اسی طرح بھائیو، جو بندہ رب رسول کے احکامات کے ساتھ، رب رسول کی حکومت کے ساتھ، رب رسول کے قرآن کے ساتھ، رب رسول کی جنت اور جہنم کے ساتھ جو مذاق کا معاملہ کرتا ہے، وہ بھی بندہ پھر دائرہ اسلام میں رہ سکتا، وہ بھی روانہ ہو جاتا، وہ بھی روانہ ہو جاتا۔ اور ان غداروں کی سزا جو اللہ نے رکھی ہے نا، وہ جہنم رکھی ہے۔ وہ کہاں رکھی ہے اللہ نے؟ وہ جہنم ہے۔ غدار جو ہیں وہ وہی ہوں گے، جو باغی ہیں، رب رسول کے باغی ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ ان کی سزا کیا بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، میں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہیں ہی ذلیل، یہ کیا ہیں؟ اذلین، فرمایا ذلیل نہیں، ازل، ازل کہتے ہیں اس سے بڑا ذلیل ہو ہی نہ دنیا میں۔ بھائی یہ وہ لوگ، اب آپ سوچ لیں کہ یہ لوگ، یہ مذاق اڑانے والے بھی غدار ہوتے ہیں بھائی، مذاق اڑانے والے، طنز کرنے والے، ٹچکریں کرنے والے، اور ان ذلیلوں کو رب رسول کی قل اب اللہ و آیاتہ و رسلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ تبوک جا رہے تھے حضور، راستے میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایسے مذاق اڑا رہے تھے، مذاق میں اللہ رسول کی بےادبیاں کر رہے تھے۔ جب ان کو بلایا گیا تو وہ کہنے لگے بس ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا چلو تھوڑا مذاق کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسلہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں اللہ کی ذات اور اللہ کی آیتیں، قرآن اور اس کا حبیب ملا ہے مذاق اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے؟ تمہیں اللہ رسول یہ پاک ہستی ملی ہے تمہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ بتاؤ۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے یہ مومنوں کا کام، مومن یہ کام نہیں کرتے، اور جو کرتا ہے وہ باغی ہوتا ہے، جو کرتا ہے وہ باغی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔